جمعے کا مختصر ٹائم ہے اور تذکرہ آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا سماعت فرما رہے ہیں۔ آئیے جہاں سے بات ہم نے ختم کی تھی وہاں سے آگے چلاتے ہیں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والد ماجد سے والدہ ماجدہ کے بطن اطہر کے اندر تشریف لے آئے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ کے اندر تشریف لائے تو میری حالت ہی تبدیل ہو گئی، میرا رنگ ہی بدل گیا، میرا ڈھنگ ہی بدل گیا، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارے معاملات تبدیل ہو گئے، سارے معاملات نرالے اور انوکھے ہو گئے۔ آپ کہتی ہیں کہ میرا پورا جسم جو ہے وہ خوشبو سے مہک گیا، میں کسی کو ہاتھ لگاتی تو جس کے ساتھ میرا ہاتھ مس ہو جاتا وہ ہاتھ خوشبو والا ہو جاتا، اور جس کے ساتھ میں بھاکر ڈال لیتی، جو عورتیں آتی ان سے میں ملتی بھاکر ڈالتی، فرمایا ان کا پورا جسم معطر ہو جاتا، ہاتھ ملاؤ تو ہاتھ معطر، جسم ملاؤ تو جسم معطر۔ اور کیونکہ آپ بیوہ تھیں، آپ کے سسر یعنی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو لوگوں نے، عورتوں نے شکایت کی اور کہا کہ آپ کی جو بیٹی ہے نا وہ عدت میں ہے، نوجوان ہے، بناؤ سنگار خوشبو وغیرہ یہ درست نہیں ہے، لہذا انہیں منع کریں کہ خوشبو نہ لگایا کریں۔ جب حضرت عبد المطلب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس آئے اور سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ ہم عزت دار لوگ ہیں لہذا ایسے باتیں ہو رہی ہیں، اے میری بیٹی آمنہ آپ کون سی خوشبو اب استعمال کرنے لگیں گے؟ تو کہنے لگی اے میرے ابا حضور، میں کوئی دنیا کی خوشبو استعمال نہیں کر رہی ہوں، بلکہ یہ جو خوشبو آپ کو اور محلے والوں کو اور عورتوں اور لوگوں کو جو محسوس ہو رہی ہے وہ خوشبو کوئی باہر کی خوشبو نہیں ہے بلکہ اندر کی خوشبو ہے۔ کون سی خوشبو ہے؟ فرمایا جب سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن اطہر کے اندر ہیں، یہ عبداللہ کا بیٹا جب سے میرے بطن اطہر کے اندر آئے میرا پورا جسم مہک گیا ہے، ہاتھ مہکتے ہیں، جسم مہکتا ہے، یہ خوشبو میں بھی محسوس کرتی ہیں اور جو میرے نزدیک سے گزرتا ہے وہ بھی محسوس کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو خوشبو؟ کیونکہ جس کے پسینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ قسم کی خوشبو رکھی ہے اس کے بدن کے اندر کیوں نہ خوشبو؟ تو ایک شاعر نے بہت ہی زبردست بات کی ہے کہ خوشبو بھری فضائیں سوہنا جو آ گیا ہے، خوشبو سارے مل کے کہو خوشبو بھری فضائیں سوہنا جو آ گیا ہے، ہوٹاں تے مرحبا ہے، ہوٹاں تے مرحبا ہے، ہوٹاں تے مرحبا ہے، سوہنا جو آ گیا ہے۔ اور گلیاں بھی تو سجا چا، ویڑا بھی تو سجا چا، میلاد دی خوشی وچ اے
جھنڈیاں تے جھنڈے لاچا جھنڈیاں تے جھنڈے لاچا اتنی تے کر وفائے سوہنا جو آ گیا ہے اتنی تے کر وفائے سوہنا جو آ گیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آمنہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں کہ میرا جسم ہی نہیں بلکہ یہ ایسی خوشبو ہے میرا گھر مہک گیا ہے۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پہلا مہینہ آیا نا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آئے پہلا مہینہ اور میں صبح صبح اٹھی ہوں دیکھتی کیا ہوں کہ ایک دراز قد لمبے قد والا شخص سفید داڑھی ہے نورانی چہرہ ہے اور خوبصورت امامہ سر میں سجایا ہے جبہ تھمکایا ہے اور میرے گھر کی صفائی کر رہا ہے۔ میں ٹھہر گئی اور حیران ہوئی اور پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں اور آج میرے گھر کی صفائی کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں آدم علیہ السلام، میں تمام انسانوں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہوں، جتنے بھی نبی ہیں ساری میری اولاد ہیں۔ حضرت آمنہ نے عرض کی ہے ابا آپ کی تو بڑی شان ہے، آپ کا تو بڑا مقام ہے، آپ تو جد الانبیاء ہیں بلکہ ابو الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے باپ ہیں، اور آپ یہاں جھاڑو کس لیے دے رہے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے آمنہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ موجود ہے وہ تمام انبیاء کا سردار ہے، مجھے جو نبوت ملی ہے اسی بچے کے صدقے ملی ہے، تمام انبیاء کو جو رونق ملی ہے ان کو جو مقام شان معجزات ملی ہیں اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ میں ملے ہیں۔ لہذا میں ہی نہیں سارے انبیاء کرام رسول اعظام جو ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتے ہیں اور عظمت اور مقام کو جانتے ہیں۔ یہ ہم سب کا یہ سردار نبی آ گیا ہے تیرے گھر کے اندر، اس لیے آج میں تیرے گھر کی صفائی کرنے والا بن گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہر مہینے جب بھی میں دیکھتی صبح صبح کوئی نہ کوئی نبی میرے گھر کے اندر جھاڑو دینے کے لیے آیا ہے اور مجھے مبارکباد سنا رہا ہے، مبارک بھی دیتا ہے کہ آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو تمام روئے زمین کی جو عورتیں ہیں ان سے تمام سے ان تمام عورتوں سے اے آمنہ تیرا مقام بلند اور شان اعلیٰ ہے، کیونکہ تیرے گھر آنے والا کملی والا ہے، جو تیرے گھر آئے گا وہ کالی کملی والا ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ تمام انبیاء کا سردار ہوگا، خاتم الانبیاء ہوگا، نبیوں کی جو مہر ہے اس کو ختم کرنے والا، تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا ہے لیکن تمام انبیاء کا سردار بن کر آنے والا ہے۔ اے آمنہ تمہیں مبارک۔ حضرت آمنہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ ہر ایک جو ہے مجھے مبارکیں دے رہا ہے، یہ تو انسانوں کی بات ہے، آؤ میں آپ کو سناؤں کہ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں گھر سے باہر نکلتی ہوں نا تو میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی پتھر آ جاتا ہے، کوئی روڑا آ جاتا ہے، کوئی ڈیلا آ جاتا ہے وہ موم ہو جاتا ہے، میرے پاؤں کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، میرے پاؤں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ موم بن جاتا ہے، کپاس کی طرح نرم ہو جاتا ہے وہ پہاڑ وہ پتھر۔ اور میں جب کسی درخت کے قریب سے گزرتی ہوں درخت جھک جاتے ہیں، مجھ پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں، مجھ پر سایہ کرتے ہیں، پتھر نرم ہو جاتے ہیں،
درخت جھک جاتے ہیں اور پہاڑ بھی میری طرف رجوع کر جو جھک جاتے ہیں میری. اور پھر یہی نہیں بلکہ جس پہاڑ کے قریب سے جس درخت کے قریب سے میں گزرتی ہوں وہ درخت کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. آپ کہتی میں ایسے سلام و درود و سلام کی آوازیں درختوں سے بھی پتھروں سے بھی سماعت کرتی ہوں، اپنی آنکھوں سے ان کا جھکنا بھی دیکھتی ہوں، کانوں سے ان کا درود و سلام بھی سنتی ہوں اور میں حیران ہوتی ہوں. لیکن میں جان چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے پیٹ کے اندر بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مقام اور شان بلند کیا ہے، کیونکہ ہر نبی جو ہے مجھے خوشخبری بھی سنا رہا ہے اور مبارکباد بھی دے رہا ہے. اس لیے میں سمجھ گئی کہ میرا یہ بیٹا جو ہے بڑا مقام اور شان والا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں روزگار کے لیے یعنی میں گھر سے نکلتی ہوں کس کے لیے، کوئی پانی وغیرہ، کوئی لکڑیاں وغیرہ یا باقی جو کام کاج ہے اس کو کرنے کے لیے میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. باقی عورتیں ڈول ڈال کے پانی کھینچ کے اپنے مٹکوں میں گھڑوں میں ڈالتی ہیں، اور پانی جو ہے جب میں ڈول کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہوں تو پانی جو ہے وہ خود چل کر میرے قدموں میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اے آمینہ تیرا مقام اور شان یہ ہے کہ تو تکلیف نہ کر، میں خود ہی جو ہے تیرے پاس چل کے آ گیا ہوں. وہ پانی جو ہے خود بخود. اور آپ کہتی ہیں کہ میں جب مٹکا وہ گھڑا بھر لیتی ہوں، جب اٹھاتی ہوں تو اس کا وزن مجھے محسوس نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں ایسے مہینے گزرتے گئے، ایسے ہی مہینے گزرتے گئے، اور میں عجیب و غریب واقعات جو ہے اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتی رہی اور خوش ہوتی رہی. ایسا وقت آیا اور آپ فرماتی ہیں کہ جس طرح عام عورتیں تکلیف محسوس کرتی ہیں، بھاری پن محسوس کرتی ہیں، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے میرا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا، میری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، میری جو ٹینشن ہے نا وہ بھی ختم ہو گئی ہے. میں کبھی بھی اپنے پیٹ کے اندر یا جسم کے اندر کوئی تکلیف محسوس بلکہ خوشبوئیں اور آسانیاں محسوس کرتا ہوں. جو سب کے لیے آسانیاں لے کر آیا ہو اپنی ماں کو کیسے تکلیف میں رکھ سکتا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہیں بس وقت آ گیا، وہ وقت کہ جب ولادت ہوتی ہے اس وقت میں مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی. میں نے دل میں سوچا، ذہن میں خیال کیا کاش آج میری والدہ یا ساس حیات ہوتی، آج اس معاملے میں میری مدد فرماتی. آپ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا ہی تھا کہ آسمان سے نورانی چہرے والی عورتیں جو ہے میری مدد کے لیے آ گئی، میری دل جوئی کے لیے آ گئی، میرا دکھ سکھ بانٹنے کے لیے آ گئی. میں نے انہیں دیکھا تو میں حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ اے نورانی شکلوں والیو، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو کہ اس سے پہلے میں نے کبھی تمہیں نہیں دیکھا. وہ کہنے لگی اے آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، جو تیرے پیٹ کے اندر ہے اس کی ہم دائیاں بن کر آئی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیاں بن کر آئی ہیں. حضرت آمنہ پوچھتی ہے تو کوئی کہتی ہے میں آسیہ ہوں، میں حضرت آسیہ ہوں، کوئی کہتی ہے میں اماں حوا ہوں، کوئی کہتی ہے میں حضرت سارہ ہوں. اپنا تعارف کراتی ہیں، مقام اور شان بتاتی ہیں اور کہتی ہیں اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو تمام انبیاء کے سردار کی ماں ہے. کہ یہیں سے حضرت مریم کہتی ہیں کہ میں دائی بن کر آئی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں حضرت سارہ، کہیں حضرت آسیہ، کہیں حضرت حوا جھرمٹ میں
حضرت آمنہ کو لے کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت آمنہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں مجھے پیاس محسوس ہوتی ہے، میں کہتی ہوں کہ کوئی ہو جو مجھے پانی پلائے، لیکن میں نے سوچا ہی تھا کہ انتظام ہو گیا، سوچا ہی تھا کہ اللہ نے انتظام کر دیا۔ نورانی نورانی ہاتھوں کے اندر ایک ایسا پیالہ ظاہر ہوا جو دیکھنے میں سفید دودھ سے بھی، یعنی جتنا زیادہ سفید دودھ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ وہ سفید تھا، اور جب میں نے اسے پیا، ہونٹوں سے لگایا اور اس کا گھونٹ بھرا تو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور میں نے اسے استعمال کیا تو میری ساری تھکاوٹیں دور، میری ساری پریشانی دور ہو گئی، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب وقت کون سا ہے؟ دن کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر تشریف لائیں، رات کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی خواہش کو پورا فرمایا، دن کی خواہش کو بھی اور رات کی خواہش کو بھی پورا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریق جہان کو روشن کرنے کے لیے تشریف لے آئے، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کہتی ہیں کہ آپ کے آنے سے جو روشنی ہوئی نا میرے گھر کے اندر، اتنی روشنی تھی کہ میں نے اپنے گھر میں مکہ کے اندر بیٹھ کر میں نے شام کے محلات اور ان کی در و دیوار کو یہاں سے بیٹھ کر دیکھا، ایسی روشنی تھی، اور ایسی روشنی تھی فرمایا پورا مکہ روشن ہو گیا۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرم فرمایا کہ وہ بت کدے جو ہزاروں سالوں سے بھرے پڑے تھے اونٹے منہ گر گئے، بت گر پڑے، ٹوٹ گئے، آتش کدے جو ہزاروں سالوں سے جل رہے تھے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بجھا دیا، وہ بجھ گئے، کیونکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں میں نے دیکھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہائے ہوئے تھے۔ وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس پر جو پانی ہوتا ہے، جو لیس ہوتی ہے، جو مادہ، جو گندگی ہوتی ہے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں مبرہ تھے اس سے، ان تمام چیزوں سے مبرہ تھے، اور خوشبو مہک رہی تھی، میرا پورا گھر مہک گیا، بلکہ میں تو کہوں گا مکہ پورا ہی مہک گیا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے۔ اور اس نور کو صرف مکہ والوں نے نہیں دیکھا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تمام نے اس نور کو دیکھا، جو جہاں تھا، جیسا تھا، جس نے دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، لیکن میں واقعہ نہیں سناتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے گھر جو ہے وہ نور آ گیا ہے، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار ہے اپنی امت سے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کے بعد سجدے میں چلے گئے، سجدے میں اپنا سر رکھا ہے، اور میں نے کان لگائے ہیں تو کیا سنتی ہوں کہ آواز آ رہی ہے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ پیدا ہوتے ہی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا، اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہے، اور جب آپ اس جہان سے گئے ہیں تب بھی آپ کے لبوں پر سوائے امتی کے اور کوئی سوال نہیں تھا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں آخری دیدار کرنے کے لیے
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جب میں قریب ہوا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ میں نے کان لگایا تو آواز کیا محسوس کرتا ہوں؟ آواز آ رہی ہے رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش۔ ایسا غمخوار نبی آیا ہے اور سارے جہان کو جگمگایا ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔